السلام علیکم ویورز، آج کا میرا ٹاپک ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب ہم آگے ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے کہ یہ کون کون سی اقسام ہیں اور کس لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے اسم علم۔ اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اسم علم کی مثالیں: سید الشہداء، شمس العلماء، کلیم اللہ اور خان بہادر وغیرہ۔ یہ اسم علم کی مثالیں ہیں جو کسی خاص نام یا شخص کے پہچان کے لیے بولی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے اسم ضمیر۔ ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اسم ضمیر کی مثالیں کیا ہوں گی؟ خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ اس مثال میں وہ اسم ضمیر ہے۔ اسی طرح اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جسے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسم اشارہ کی مثالیں: یہ لڑکا، وہ عورت یا وہ کرسی ہے۔ ان جملوں میں یہ، وہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگلی اسم کی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ مطلب کہ اس اسم کے ساتھ کسی دوسرے جملے کا ملانا ضروری ہے، تبھی اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اب اسم موصول کو ہم مثالوں کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں: جسے بلاؤ گے وہ آ جائے گا، یا جو چوری کرے گا اس کا کھانا خراب ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ان مثالوں میں جیسے، جو، جیسا اسم موصول ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جسے بلاؤ گے، آگے کی بات ہم پوری نہ کریں تو اگلا بندہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم نے کیا کہا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں جو چوری کرے گا، تو اگر ہم یہاں بات ختم کر دیں تو سننے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جیسا کرو گے، آگے کی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ویسا بھرو گے۔ یہ تھی اسم موصول کی مثالیں۔ میں نے آج آپ کو اسم معرفہ کی اقسام بتائی تھیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔